صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال خوب مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ سال خیر و برکت والا بنائے. میرے عزیزو، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. قمری مہینوں کے اعتبار سے ہمارا یہ نیا سال ہے اور زندگی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سالوں پہ سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں، یا تو قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، سال کے 2 مہینے یاد رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام. یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں. ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، عزت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے آخر میں آتا ہے. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں. محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. قربانیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں. سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے. جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم الصلاۃ والتسلیم. اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے. وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے. دونوں 10 تاریخ کو ہے. اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے. اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. 21ویں پارے کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے
کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا. قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے. قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے. لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے، جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے. مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی. اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا. قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا. جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. میرے عزیزو، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا. اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے، کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، کبھی ایسی مٹبھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے. لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو، ایک قربانی تو دینا ہی ہے، وہ ہے خواہشات کی قربانی. وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے. اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہاد اصغر میں شریک ہوا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزو کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے. اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے. اب تمہارا کٹھن امتحان ہے. وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلودی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے، مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کو نذرانہ دے دیتے. ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں. لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہیں. آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے. اسی میں ساری جنگیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے، لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں
اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بایو ویپن تیار کر رہے ہیں۔ بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر، لیب کے اندر ٹیکنالوجی کی مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا۔ یہ وائرس کی ایجاد، وائرس کی پیداوار، یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ جو اگلا دور آنے والا ہے، انہی جنگوں کا دور ہے، انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں، لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں۔ جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے، یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ ہم تک اگر پہنچا ہے، اس کے لیے کئی قربانیاں، کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس بات کا المیہ تو ہے، اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی بات ہے کہ جب ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے وہ اپنے بہت ہی طاقتور ہاتھیوں سے اس قلعے کے پھاٹک کو ٹکر دے رہے تھے، فوج بھی تھی، لیکن قلعے کے پھاٹک پر بہت نوکیلے کیل چبھے ہوئے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے آتے، ہاتھیوں کی سونڈ پر یا ان کے سروں پر وہ کیل دھس جاتے اور ہاتھی درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے، اور اس کے علاوہ کسی کو وہ پھاٹک توڑنے کا اور اس پھاٹک کو کھولنے کا راستہ بھی نہیں تھا، طاقت بھی نہیں تھی۔ جانتے ہو تاریخ میں نے جب پڑھی، محمود غزنوی کی فوج میں 2 شہزادے تھے جو آل رسول تھے، سادات میں سے تھے۔ انہوں نے روز دیکھا کہ ہاتھ
میری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ، میری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو ہلکا نہ سمجھو. آسمان سے یا زمین سے کہیں سے بھی کوئی طوفان آئے، میرا دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا. اس بات پر یقین رکھنے کے لیے ہم آپ کو ابھارتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوئی، کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جائیداد کی بھی، اور ساتھ ہی اپنے خواہشات کی بھی. ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی. آج اگر آپ کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں جوان ہوئے، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں، اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئے جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے. میرے عزیزوں، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں، وہ بھی اللہ کا شہر ہے، مکہ مکرمہ. اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے، یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے. نہیں، وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں کھجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہیں. بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے. اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھروکوں میں بات ملتی ہے. حضرت ام سلمہ کا نام سنا ہوگا. ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ. سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے ان دونوں کا لقب یہ ہوا، اصل نام ان کا ہند ہے. یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے. اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے. شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے. مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے. بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں. جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے. ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں. اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں. اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے. اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑنے کو. اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے. لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے. ام سلمہ کے خاندان، یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے مکہ کے، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی. ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے.
اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی, ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ, دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے, ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو, یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے, بچہ مر جائے, ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے, رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی, بچہ مر گیا, چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر. کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا. شوہر کا بھی انتقال. تنہا عورت باقی رہ گئی, نہ اس خاندان والا آپ لینے کو تیار, نہ اپنا خاندان. بچہ بھی گیا, شوہر بھی گیا, لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں. وہ کیسی صحابیہ تھی, وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی. ایک صحابی ملے, ان سے کہا, وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے. مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی, جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے, اپنے بچے کا غم, تو رو پڑے. کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑا ہی؟ کہا ہاں, بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھنا, بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی. وہ تو آئی تھی, مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی. وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ, یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے, اس کا شوہر فلاں خاندان کا, اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ میرے سامنے, دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا. مجھے اس کا غم تھا, میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا, ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا, لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہوئے. میں آپ کے دربار میں آئی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی, کوئی مکان نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا, اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی. وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیزوں, ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا. یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی, 10 شادیاں ہوئی, تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے. ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو, اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو, اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو, اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے. خیر میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں. ہاں,
ہمیں پتا ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں. میرا ٹاپک الگ نہ ہوتا ہے. اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباشی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے، لاجک بھی نہیں پتا ہے، منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہر بیوی کے پاس ایک ایک منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں. ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات مجھے آج اسے لیے عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے، تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہوتے. 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے سال 2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری. جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما. جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی. آپ میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا؟ کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے؟ آج کے زمانے عزیزان گرامی، یہ اولاد کی قربانی 1-2 کے ساتھ نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں تمہارے پاس. مدینے کی اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اپنا 1-1.5 سال کا یا 2 سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر. کہا اس کو کیا کریں گے؟ وہ رونے لگی کہ مدینے کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی. کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے. میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے کے. میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، بس یہ بیٹا میرے پاس ہے. اس کو لے آئی ہوں کہ کم سے کم یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کریں. اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں جو آج دل پر پتھر باندھ کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ان کی اولاد کی قربانیاں، ان کے اپنے مال و متاع کی قربانیاں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال کی قربانیاں دی، حضرت عثمان غنی نے جس طرح مال کی قربانیاں دی. آج اگر آپ کے پاس حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغبت دلائی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے تو تیسری بات بھی حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. آپ نے روایت سنی ہوگی، لیکن آج میں یہ بتا دوں اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا تو تقریباً 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے. 1 ارب 20 کروڑ کی مالیت تقریباً جو انہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کیا تھا. میرے عزیزوں، 1000 روپے کی چٹھی دے کر کے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں. مسجد میں 100 روپے کی نوٹ جھولی میں ڈالنا ہو تو 4 لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا. لیکن وہ رسول اللہ کے جانثار صحابی
جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں، آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے، لیکن لا کر کے دکھاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان پر اس طرح سے دی ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، حج کے سفر میں مدینہ طیبہ کے دوران میں گزر رہا تھا، حضور کی مسجد نبوی کے قریب میں ہی جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہوٹل، 14 منزلیں، ان ہوٹلوں میں آج حجاج قیام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں، جانا تو شاید آپ کو بھی نظر آ جائے۔ باب السلام سے نکلنے کے بعد تھوڑے سے آگے کے بعد ایک بہت ہی بلند و بالا ہوٹل ہے جس میں حجاج قیام کرتے ہیں، 14 منزلیں کی کافی بڑی عمارت ہے۔ ہوٹل کا نام ہے وقف عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان کے مال سے بنا ہوا ہوٹل آج بھی مدینے میں ہے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی، ان کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے اس مال کو اللہ نے آج تک ختم نہیں کیا، بلکہ وہاں کی میونسپلٹی کا خرچہ بھی حضرت عثمان غنی کے مال سے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مال کی قربانیاں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو جس چیز کے لیے حکم فرمایا وہ کرے۔ اب جو بات آتی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی۔ مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے، جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں آپ کے سامنے، خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ خواہشات میں جو آتی ہیں وہ اپنی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اپنی عادتیں بھی ہیں، یہ سب خواہشات میں آتی ہیں، لیکن ان پر بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد کالے تھے، جوان سے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر جا۔ یہ آئے، وہ مدینے کے جو صحابی تھے عمر ان کا نام، حضرت عمر ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے، وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے آیا۔ تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا، شکل کالی ہے، ان کی بیٹی نہایت خوبصورت۔ میرے عزیزو، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے، ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میچنگ ضروری ہے، آپ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں آپ، سنت ہے، لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا، یہاں فرمان رسول کا تھا، یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے۔ دونوں صحابہ، وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں، آپ جائیے۔ اس صحابی کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، روز ریجیکٹ ہوتے تھے کہیں نہ کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں۔ کہا یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا، جو خوبصورت ترین تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ کالے نوجوان چلے گئے
नौजवान शहजादी अंदर से आई, अपने माँ बाप से पूछती कौन आया था? कहा बेटी कोई आया। कहा मैंने सुन लिया अंदर से, कोई आया था मेरे निकाह का पैगाम लेकर के हुजूर के दरबार से। माँ और बाप सहम गए। कहा अच्छा तूने सुन लिया? कहा मैंने सुना। आपने जवाब क्या दिया? कहा देखती नहीं बेटा, वो तेरे मैच का है, तेरे बराबर का है, उसकी शक्ल बराबर तेरे से मिलती नहीं है। कहा फिर क्या सोचा आपने? हुजूर से जाकर के बात करेंगे। वो दोशीदा, वो नौजवान शहजादी रोने लग गई। कहा मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। क्या मेरे वालिद है, मेरी वालिदा, आपने क्या किया आज आपको अंदाजा है? आपने सिर्फ आने वाले का रंग दिया देखा, भेजने वाले का रंग नहीं देखा। किसने भेजा था ये आपने नहीं देखा। कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर रसूलुल्लाह ने उसको भेजा है तो जिंदगी भर मैं उसकी नौकरानी बनकर रहने को तैयार, इसलिए कि मेरे आका की तरफ से है। ये है ख्वाहिशात की कुर्बानी मेरे नबी के नाम पर। ख्वाहिशात की कुर्बानी। कौन सी खूबसूरत लड़की नहीं चाहती कि उसका शोहर अच्छा खासा हो, लेकिन उस लड़की के दिल से अगर ख्वाहिशात खत्म हुई तो सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा के। अब माँ और बाप दोनों ने अपनी बेटी की बात सुनी तो दौड़ते हुए मस्जिद नबवी की तरफ गए, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी पहले से जाकर सुना रहे थे कि मैं गया था, मैंने बात रखी, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उनकी बात सुन रहे थे कि पीछे से दौड़ते हुए ये माँ बाप भी आ गए लड़की के। या रसूल अल्लाह माफ फरमा दें, खता हो गई, आपके फरमान पर अमल करने में ताखीर हो गई, हमारी बच्ची ने हमें बता दिया, हम माफी चाहते हैं अल्लाह के नबी, हम राजी हैं इस पैगाम से, हम अपनी बेटी इस नौजवान को देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खता माफ फरमाई और मस्जिद नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का ये जश्न रखा। निकाह का मसला वहीं तय होना था, लेकिन ये वो दिन था जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे उहद के लिए रात को निकलना था, जंग में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला, जिनको साद कहा है, इनके पास माल दिया, कुछ सहाबा से लेकर के हुजूर ने इनको माल दिया था, शादी का सामान ले ले, तुझे आज घर बसाना है, पैसे तो थे नहीं, माल था नहीं, कहा शादी का जहेज खरीद करके ला, तू अपनी बीवी को कहां रखेगा। ये खुशी खुशी गए और जहेज का सामान खरीदने के लिए बाजार में गए तो वहां एक मुनादी ऐलान कर रहा था, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए निकल रहे हैं, मुशरिकीन ने हमला किया है, तुम में से कौन है जो नबी पाक के शाना बशाना खड़ा हो जाए, हुजूर के साथ कौन जाने को तैयार है। यही अब्दुल्ला जो जहेज खरीदने के लिए गए थे, अब जाकर घोड़ा खरीदते और तलवार खरीद रहे, भाला खरीद रहे, नेजा खरीद रहे, लोहे का लिबास खरीदा, पूरे के पूरे पैसे जंगी सामान में लगा दिया। आज शादी होनी है, अरे कुछ तो बचा करके रखते, जंग में जा करके वापस आऊंगा तो फिर शादी भी तो करनी है। नहीं, जंग में जा रहे हैं, ये सहाबा की आदत थी, वो ये नीयत लेकर नहीं जाते कि वापस आएंगे तो ये करना है, ये नीयत लेकर के जाते कि शहादत होगी तो अल्लाह से मुलाकात करना। जंगी सामान खरीद लिया और वहीं से पहन करके आए। घोड़ा भी, वो घोड़े पर कभी बैठे नहीं, गरीब थे, घोड़े पर बैठे नहीं, यानी उनका जाती घोड़ा नहीं था, जाती घोड़ा नहीं था, साजो सामान भी उनके पास जंग के नहीं थे। आज जी भर के सब सामान खरीदा, पूरा जीरा, जीरा का मतलब होता है लोहे का लिबास, टोपी भी लोहे की होती है और सीने पर भी लोहे का लिबास रहता है ताकि तलवारों का जख्म ना आने पाए, सब पहन लिया। सुबह के वक्त जब सफे लगी साहबा की, उसमें ये भी शामिल थे। और मैदान जंग में जब तबला बज रहा और जंग घमासान की होने लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले से देख रहे थे, एक सहाबी को बुलाया और कहा, ये जो नौजवान दिख रहा है जीरा के साथ, लोहे की टोपी के साथ, नए घोड़े के साथ, ये कौन है?
حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے. کہا ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا, اس کو نیا کوئی آیا ہے, نیا کوئی آیا ہے, ہماری صفوں میں سے تو یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا, اس کی کہنیاں دیکھو, یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے, یہ عبداللہ اسود, یہ سعد ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے, اس نے جنگ کا سامان خرید لیا. میرے عزیزوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا, لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا. شام ہونے سے پہلے احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا. آپ کو معلوم ہے تاریخ, مسلمانوں پر وہ جنگ بھاری ہو گئی تھی. اس طرح کے 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی. وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی. اس جنگ میں جو عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے, شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک لاش عبداللہ اسود کی بھی پڑی, وہ زیرے کے ساتھ, وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے, ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے, اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا. لیکن قربان جاؤ, صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی, لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آ کر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھ گئے, حضور میدان میں بیٹھ گئے, ان کے سر سے زرہ کو اتارا. صحابہ دیکھ رہے تھے, لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں اس کو اتارا, اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ اسود. لیکن اس کے بعد اس صحابی کی قسمت دیکھیں, میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا, اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف خون کو پوچھا. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. صحابہ سے کہتے ہیں میرے آقا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, انہی میں سے میرا یہ صحابی. خواہشات کس کو کہتے ہیں؟ اے میرے عزیزو, شادی کرنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی, جہیز اور سجنے سورنے دولہا بننے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی, لیکن خواہشات کی قربانیاں یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ زرہ, وہ خون, وہ تلوار, وہ گھوڑا, جنگ کے بعد جب مدینے لایا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا, اور اس انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی ان کو دیا, اور کہا میں نے رات میں ان کا نکاح پڑھایا تھا, یہ اس کی وارث ہوئی. ایک رات بھی نہیں گزارے, شوہر بیوی تو ہو چکے تھے, نکاح ہوا تھا. یہ ان کی قربانیاں تھیں. انہوں نے ہر چیز پر اللہ کی رضا کو, رسول کی محبت کو مقدم رکھا. فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات سے, اس کے بعد پھر ہماری خواہشات. اسی لیے اقبال نے کہا ہے, آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ, آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور اسی کے بعد میں اپنی طرف سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں, ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ, اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد, حضور کے بعد. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قربانی کہتے کسے. میرے عزیزوں, اب میں آتا ہوں ان عظیم قربانیوں کی بات. دیکھیں, مالی قربانیاں بھی ہیں, جانی قربانیاں بھی ہیں, اولاد کی قربانیاں بھی ہیں, خواہشات کی قربانیاں بھی ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصب کی قربانیاں بھی دی ہیں, جاہ و جلال کو بھی ٹھکرایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی دیا, لیکن انہوں نے ٹھوکر مار اور واپس آ گئے. یہ قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کو کون نہیں جانتا؟ سلسلہ چشتیہ کے اس عالی وقار بزرگ کا نام ہے جن کے نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرمائے.
ابراہیم بن ادھم، یہ عام صرف فقیر اور درویش کا نام نہیں لے رہا، بلخ کے بادشاہ کا تخت بھی سجا رہتا، شاہانہ کر و فر بھی ہے، فوجی دستے بھی ہیں، کنیزائیں بھی ہیں، محل میں سب کچھ تھا عیش کے لیے. لیکن ایک بار ایسا دل میں خیال آیا کہ جو قلبی سکون مجھے چاہیے وہ یہ بستر پر نہیں مل رہا. کئی واقعات پیش آئے ان کے ساتھ، اور وہ اپنا شاہی دربار چھوڑ کر کے جب نکلے تھے، ایک گدڑی آپ کے جسم پر تھی اور اس پہ ٹاکے مارتے رہتے سوئی اور دھاگا لے کر. بہت دور ایک ندی کے کنارے اپنا بسیرا کر لیا. وزیر اور بہت سارے سپاہی پریشان تھے، کیونکہ آپ کی طرح حکومت چلانا سب کے بس کا کام نہیں تھا. ایک آپ کا فرما بردار وزیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ تک پہنچ بھی گیا. دیکھا اس بادشاہ کی آج حالت یہ ہے کہ گدڑی پہنا ہے، ہاتھ میں سوئی دھاگا ہے اور تاک رہا ہے. خاموشی کے ساتھ وزیر جا کر کھڑا ہوا. جو شاہانہ طریقے ہوا کرتے تھے شاہی دربار کے، اسی انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ چلے محل میں، تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، مسند اور کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ میں جس کو سب چھوڑ کر کے آیا یہاں تم بھی پہنچ گئے. بات کرتے کرتے ان کی سوئی دریا میں گر گئی. کہا کہ تم میرے بڑے فرما بردار ہو، تم میرے وزیر ہو، سپاہی ہو، وفادار ہو. کہا بالکل میں آپ کا وفادار ہوں، سچا ہوں آپ کا، اس لیے تو یہاں تک آیا. ابراہیم بن ادھم نے کہا اگر تو میرا سچا وفادار ہے، دیکھ میری سوئی دریا میں گری ہے، لے کر آ. جہاں وہ ڈھونڈ کر لیا. کہا اتنا بڑا سمندر اور آپ کی اتنی چھوٹی سوئی میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کہا تو نہیں لا سکے گا. پھر ابراہیم بن ادھم نے سمندر کی طرف، دریا کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ کی مخلوق، میں نے دنیا سب ترک کر دیا ہے اس رحمان کے لیے، کیا میری ایک چھوٹی سوئی کوئی مچھلی لا سکتی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آئیں. ابراہیم بن ادھم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں اپنے گاؤں سے لے کر چلا تھا. مجھے یہ سونے اور چاندی کی سوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مچھلی کے منہ میں وہ ان کی پرانی والی سوئی تھی، وہ آپ نے اس کو نکال لی. میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ابراہیم بن ادھم نے اس وزیر کی طرف دیکھ کر کے کہا، دیکھ وہ تخت اچھا تھا کہ یہ تخت اچھا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع بنایا. قربانی دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ سب لٹ جائے گا، پلس ہو کر کے ملنا اللہ کی بارگاہ. اسی لیے کہا گیا ہے میرے عزیزو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس خون حسین کو رائے گاہ نہیں جانا ہے. کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں. تاریخ آج بھی ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کو ہر محرم پر زناٹے دار تھپڑ مارتی ہے. دیکھو یزیدی، دیکھو تخت یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم، آج دیکھ 1400 سال کے بعد بھی خون حسین آج کس طرح چمک رہا ہے. ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے، لیکن ڈھونڈ کر کے دکھا کہ یزید کا بچہ یا یزید کا نام کسی گلی کوچے میں نظر آتا. اور پھر میں تو پریکٹیکل بتاؤں آپ کو، پریکٹیکل تاج اور تخت سب کچھ جس کے پاس تھا. دمشق کی سرزمین تخت تھی، اس یزید کا شاہانہ کروں پر تھا. صرف ایک حسین سے لڑنے کے لیے جس نے 22,000 کا لشکر بھیجا، سب کچھ تو وہاں تھا. لیکن آج جاؤ، آپ کو اگر میسر ہو تو ملک شام دمشق بھی چلے جانا، اور اللہ نے توفیق دی تو عراق کے کربلا میں بھی چلے جانا. دمشق جا کر کے، دمشق جا کر کے اچھے اچھوں سے پوچھ لینا. تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید نام کا ایک ظالم تھا،
اور اس نے تخت بچھایا تھا. کہاں ہے اس کی قبر؟ شاید کچھ پرانے تاریخ جاننے والے لوگ آپ کو لے کر کے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں، جہاں پر آپ ناک بند کر کے کھڑے نہ ہو سکیں. اور پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، اور پھر کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھو، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا کربلا کا، اور وہاں پر میرے رسول کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کیا وہ جسم ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر گیا؟ نہیں، تمہیں ہر کوئی وہاں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے گا اور میدان میں ایسا کھڑا کرے گا میرے عزیزوں، جانے کے بعد پتہ چلے گا یہاں کوئی قتل، یہاں کوئی خون، یہاں کوئی ٹکڑا نہیں. 14 صدیوں کے بعد بھی آج ایک عظیم بادشاہ کے محل کی طرح حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی، ایک بات یاد رکھے. اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون، اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان. جس دن چاہتے ہو پھانسی پر چڑھنے کے لیے، ابھی آپ کے سامنے مولانا نعت پڑھ رہے تھے نظمی میاں رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے. ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی تو درد ہے دنیا کو. میں یہی کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے. بس اتنی ہے، خواہش تو اتنی ہے. اور اگر آج کے زمانے میں میں کہوں حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے، پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے، چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم دیکھیں گے، دیدار ہم کریں. اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں. میرے عزیزوں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اتنی بات یاد رکھو، ڈرو نہ کسی بات سے، نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال، کبھی نہیں. یہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے. تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے، اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے، بہت سارے رنگ لے آتی ہے. ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، چلو کوئی قربانی کی بات نہیں، نہ مال کی نہ جان کی. بیٹھتے ہیں گھر میں، سارے کواڑ سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں، صرف پکائیں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے. مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال 90 سال؟ ارے زیادہ بیٹھو گے تو بڑی بیماریاں لگیں گی. زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے، کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے. سارے دروازے بند رکھو، ساری کھڑکیاں بند رکھو، پورے جسم کو سینیٹائزر کر لو، ماسک بھی پہن لو، لیکن کوئی ماسک، کوئی سینیٹائزر، کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا. اتنی بات طے ہے، سب کو پتا ہے، ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے عزیزوں، ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں، 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو، ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے ہیں. کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ اگر اس بچے کو دنیا میں زندہ رہنا نہ لکھا گیا ہو، وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر کے دنیا سے جائے. اور تمنا یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. میرے عزیزوں، ہم 10 روزہ یہاں پر اجلاس کیا کرتے تھے، وہ تاریخ مجھے یاد ہے. اور وہ سما یقیناً وہ کولپیٹ اور مومن محلے کی ہی شان ہے، جو یاد حسین سے بھر جاتا تھا. آج میں محرم کی ہی تاریخ ہے، لیکن صرف ایک دن کے لیے آپ کے یہاں حاضر آیا، کوئی زیادہ ٹینشن بھی نہ لے لیں انگلی کی، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار
وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. 3 مہینے پہلے 1 مہینے کے لیے یہاں آ گیا, اب محرم آ گیا تو پھر 10 دن کے لیے آ گیا ہو. نہیں, صرف آج 1 دن کے لیے آیا ہوں. یہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کمری پیٹ والے, انڈی پمپ والے سارے لوگ سکون سے رہے, کوئی ٹینشن نہ لیں. لیکن آج 1 دن نہیں, یہ جو یاد حسین کی ایک جھلکی میں دے کر جانا چاہتا ہوں, تاکہ اگر موقع رہا, اللہ نے زندگی باقی رہی, تو عاشورہ کے دن اگر حاضری ہو گئی تو شہادت کی بات بھی ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ. امام عالی مقام سید الشہداء کی قربانیوں کی بات کرتا ہوں. میں نے قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج. صحابہ کی قربانیاں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کی قربانی. اس پر مزید ایک بہت بڑی قربانی کا میں ذکر کروں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہماری ٹیم جب کام کر رہی ہوتی ہے 7-8 لوگ, ابھی میرے ساتھ ایک بڑا ہی صدمہ ہوا تھا. ہمارے ایک ساتھی اچانک انتقال کر گئے. وہ ہمارے بڑے عزیز تھے, مشیر خاص تھے, لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اتنا صدمہ لگا کہ خالی خالی لگنے لگا. ایک ساتھی اگر ہم سے دور جائے تو کئی دن تک صدمہ ہوتا ہے. میرے عزیزو, ہمارا کون سا بڑا کام ہے, ہم کون سا بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھی بھی ویسے کتنے بڑے ساتھی ہیں, نارمل ہی ہے. اس کے باوجود میں نے محسوس کیا صدمہ لگتا ہے, غم ہوتا ہے ایک ساتھی کے جانے پر. کبھی آپ سوچ سکتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کتنا بڑا امتحان ہوگا جب احد کے میدان میں میرے آقا کھڑے ہو, ان کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا جا رہا ہو, پھاڑ کر کے کلیجہ نکالا جا رہا ہو, اور پھر حضور کے سامنے ہی کچا کلیجہ چبایا جا رہا ہو. ہم اپنے ایک ساتھی کی موت برداشت نہیں کر پاتے, غم ہلکا نہیں ہوتا. مہینے گزر گئے, آج نبی پاک نے اپنے عزیز چچا, وہ کون سے چچا جو ہمیشہ ڈھال بن کر رہتے تھے حضور کے ساتھ, کسی کی مجال نہیں تھی, امیر حمزہ اگر کھڑے ہو تو حضور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے, پہلوان تھے, جانتے زندگی بھر میرے آقا کو اس کا دکھ تھا. امیر حمزہ کو جس طرح قتل کیا گیا, 17 غزوات میں میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. 17 غزوات میں کیسی کیسی جانیں گئی ہیں جانتے ہو. اس میں میرے آقا کی کتنی بڑی قربانی, جمے رہنا, ڈٹے رہنا. ان سب جانوں کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے. اگرچہ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی, لیکن جانتے ہیں حضور کے گھر کا حال کیا تھا. حضور کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ دم توڑ رہی تھی, بیمار تھی. میرے آقا مدینے میں نہیں تھے, اپنی عزیز بیٹی. بدر کے میدان میں میرے آقا مصروف ہیں, اس وقت بیٹی کا انتقال ہوا, حضور جنازے میں نہیں آ سکے. حضرت عثمان غنی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا حضرت رقیہ کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے, تینوں کو حضور نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بڑی بیٹی سیدہ زینب جن کا نکاح بھی حضور نے کیا, نکاح کے بعد ان کے گھر بیٹی بھی ہوئی. حضور اپنی نواسی کو بڑا کھلایا کرتے تھے. حضرت امامہ اس بچی کو لے کر میرے آقا اکثر مسجد نبوی میں آتے, نمازیں پڑھاتے. اس سیدہ زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی موت آئی. حضور نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا اور دفن کیا. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضور کے سامنے ہی دم توڑ گئی, وفات پا گئی. گھر کا حال تو یہ ہے کہ 3 بیٹے اپنے سامنے گئے, 3 بیٹیاں اپنے سامنے گئی ہیں. بیٹے تو بچپن میں, بیٹیاں جوانی میں, سب کو دفن کیا میرے آقا نے. وہ کتنا مضبوط کندھا تھا, وہ کتنا مضبوط کندھا تھا جب اپنے چچا امیر حمزہ کو اٹھایا. اتنا ہی نہیں, احد کے میدان میں جو واقعات پیش آئے, اللہ اکبر, تاریخ بہت طویل ہے, بہت طویل ہے. میں نے جتنا احد کے میدان کے بارے میں پڑھا ہے, باقی 17 غزوات کے بارے میں اتنے شہادتیں اور اتنی المناک واقعات نہیں ملتے. ایک صحابی عبداللہ بن جہش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی تھے, رفیق تھے, حضور کے لیے سب قربان کرتے تھے.
احد کے میدان میں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافروں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ پیر سب کاٹے گئے، ناک کان ہونٹ سب کاٹے گئے، اتنے اتنے ٹکڑے کیے گئے، اور کافروں نے حضرت عبداللہ بن جہش کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تصور کرو ہے میرے عزیزوں، تمہارا اگر کوئی ساتھی تمہارے سامنے جس کے ساتھ تم روز بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہو، ایسے ساتھی کے جانے کا کتنا غم ہوتا ہے جانتے ہو؟ جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ساتھی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے یہ سارے المناک واقعات دیکھے۔ سعد ابن ربی احد کے میدان میں، میرے آقا ان کو اکثر پوچھتے تھے، کہاں ہے سعد؟ تھوڑی تھوڑی دیر پر حضور پوچھتے تھے۔ احد کے میدان میں جب سب شہادت پا رہے تھے، میرے آقا نے پوچھا سعد ابن ربی کو دیکھ لو زندہ ہے یا وہ بھی چلا؟ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پکار رہے تھے سعد ابن ربی ہے کہیں میدان میں؟ لاشوں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، ہاں میں زندہ ہوں۔ کئی لاشیں ہٹائی گئی تو سعد ابن ربی زندہ ملے، لیکن اس حالت میں کہ جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کی چیزیں باہر، لیکن سانس چل رہی ہے ابھی۔ 2 صحابہ آئے، دیکھے 12 نیزے لگے، پیٹ پھٹ گیا ہے۔ انہوں نے پھر بھی پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے پوچھا۔ وہیں سے کہنے لگے میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم، اے میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، بلغ منی نبینا السلام، میرا سلام کہہ دو۔ لیکن جاتے جاتے اس صحابی نے یہ بھی کہا یاد رکھو اے میرے ساتھیوں، تم اگر زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا اس کا ہاتھ، تو قیامت کے دن تم نہیں معاف کیے جاؤ، انتقال کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا بھی جنازہ اٹھایا۔ انس بن نذیر ایک صحابی ہیں جن کے جسم کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، مسل دیا گیا تھا گھوڑوں کے ٹانک سے، صرف ان کی ایک انگلی ملی جس سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نذیر ہے، باقی پہچان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ہے میرے عزیزو، کیا یہ سارے جو منظر میں بتا رہا ہوں برداشت کے قابل ہے؟ سہ سکو گے آج؟ جسم پھٹا ہوا ہو، سر پھٹا ہوا ہو، کلیجے نکلے ہوئے ہو، کون دیکھ سکتا ہے آج؟ لیکن ان سارے المناک واقعات کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا، اسی امت کے لیے دیکھا ہے۔ اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گوشت مچھلی انڈے کھا کر کے اسلام پھیلا ہے تو خام خیالی میں ہو۔ یہ شہادت کے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اخیر میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آتا ہوں۔ آج ہم عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اس کربلا کے عظیم دولہ کی بارگاہ میں جس نے تاریخ رقم کر رکھی ہے، ایسی تاریخ کہ سب کے صبر جا کر کے وہاں ختم ہو جاتے ہیں، سب کے صبر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، حضرت سیدنا غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی نواسی کے ساتھ جا رہے تھے، 8 سال کی بچی تھی، ڈاکو بیچ راستے میں آئے اور انہوں نے آپ کا جبہ کھینچا، آپ نے کہا چھوڑ دو۔ اولیاء میں اکثر یہ فطرت ہے معاف کرنا، رحم کرنا، صبر کرنا۔ آپ نے کہا میں صبر کروں گا، ان کو کچھ نہیں کہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں نے آپ پر دھول ڈالی، مٹی ڈالی، چھیڑ خانی کی۔ آپ نے کہا میں صبر کرتا ہوں، ان کو معاف کر، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن وہ شریر گنڈے ایسے تھے، 8 سال کی بچی، ان کی نواسی ساتھ میں جا رہی، ایک ڈاکو آیا، اس بچی کے کان میں جو بالیاں رہتی ہیں انگلی ڈال کر کھینچ دیا تو کان پھٹ گیا، چھوٹی بچی تھی، کان ہی تو پھٹا تھا، لیکن جلال اتنا آیا سیدنا غوث گوالیاری کو، آپ نے ان ظالموں کی طرف نظر اٹھائی، انگلی یوں اٹھائی، وہ ڈاکو اس طرح ہوا میں اچھلا کہ واپس آ کر زمین پر گر پڑا، اس کا بھیجا کھل گیا۔
मर गए। साथ में आपके एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा गौस गवालियारी से, आप तो कह रहे थे आप सब्र कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे आप माफ कर रहे हैं, तब उनकी आंखों से आंसू आए। कहा सुन लो, एक तारीख बता जाता हूं, अपने बच्चों के दर्द पर सब्र करना सिर्फ हुसैन का काम, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। ये सैयदुल शुहदा, हम अपनी बच्ची के कान फटने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस मौला हुसैन ने 6 माह के अली असगर के गले में तीर चुभते हुए भी देखा है। प्यास के लिए तड़पता हुआ वो बच्चा जब हलक पर तीर चला गया हो और खून निकल करके बाप के चेहरे पर आता हो, क्या कैफियत हो सकती है सोच सकते हो, तस्वुर में ला सकते हो। जब जवान बेटे बार बार इजाजत मांग करके मैदान में जाते हो, चाहे वो इमाम कासिम हो चाहे वो अली अकबर हो, भेजने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। पता है कि किसके साथ मुकाबला है, मेरा एक जवान बेटा है, लड़ेगा तो सामने हजार हजार लोग आएंगे, पता है बाप को, लेकिन तकाजा यही था कि भेजा, और भेजते भी थे, दूर बैठकर दुआएं भी करते थे। लेकिन जब जवान बेटे आखिरी दम पर आ जाते हैं, तीरों से जख्मी होकर गिरते, तो अपने बाप को चाचा को पुकारते। यही 60 साल उम्र में हुसैन आजम, यही 55-56 साल की उम्र थी उस वक्त, जब जाते और कंधे पर उसी जवान को उठाकर खीमे में लाते। कितने लाशें लाए आप जानते? हजरत अब्बास अलंबरदार को उठाया, इमाम कासिम को उठाया, अली अकबर को उठाया, हबीब इब्ने मुजाहिर को उठाया, मुस्लिम बिन औसदी को उठाया, हुर बिन रिबास को उठाया, एक दो नहीं सबको उठाकर तन्हा लाते थे, खीमे के पास लाए। एक बार अगर हादसा हो जाता है ना, कहीं एक गाड़ी किसी में एक्सीडेंट होकर 2-3 लोग एक साथ मर जाए, फिर जनाजे का हाल देखना, शहर टूट पड़ता है। क्या होता है कि नहीं होता? कभी अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया, 2-3 लोग एक साथ इंतकाल कर गए, उन जनाजों में भीड़ उमड़ पड़ती है, और हर एक की जुबान पर यह होता है बहुत बुरा हादसा हुआ, बहुत बुरा हादसा हुआ। यहां पूरा शहर एक हादसे को देखने के लिए आ जाता है। करबला के मैदान में उन बड़े बड़े हादसों को देखने के लिए सिवाय हुसैन के कोई नहीं था। बड़े बड़े हादसों को देखने के लिए उठाते थे अपने कंधों पर और लेकर के आते खीमे के बाद, दफन करने तक का भी वक्त नहीं था, फिर दूसरे को भेज देना पड़ता। मेरे अजीजों, किस किस की कुर्बानियां वहां हुसैन आजम ने नहीं देखी। वो कैसा वक्त था, वो कैसा समा था। मुहर्रम की ये यादें आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज एक बात मैं आपको सुना कर जाता हूं, अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह आशूरा में मैं आऊंगा, अल्लाह ने अगर चाहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, करबला की दास्तानें, खूने हुसैन को हम सिर्फ रुलाने के लिए नहीं बयान करते कि तुम रो करके यहां से जाओ, आंखें भिगो करके चले जाओ, और हम भी अपने जज्बात में बोल करके सिर्फ रोना और रुलाना नहीं चाहते, बल्कि उस खून का हक अदा करना आज हम सब पर फर्ज है, हम सब पर फर्ज है। करबला की दास्तान रोने के लिए नहीं सुनाई जाती, करबला की दास्तान उस दिलों के दिल से खौफ निकाल करके उन्हें जवां मर्द शेर बनाने के लिए सुनाई जाती है। इसलिए सुनाई जाती है कि हमारा हर बच्चा हैदर कर्रार के उस अजीम बेटे की तरह उनका गुलाम बन करके मैदान में खड़ा है। करबला के वाकयात इस बार भी सुनना अगर आपको नसीब हो, किसी भी आलिम अहले सुन्नत से जरूर सुने, और उसके बाद सिर्फ रो करके बंद न करें, बल्कि यह तय करके उठे कि हुसैन आजम के खून का एक कतरा भी जो जमीन पर गिरा है वो हम